إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، نماز اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ ایک آدمی اور کفر اور شرک کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کیونکہ یہ اسلام کی پہچان ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلی چیز جو ایک مسلمان پر واجب ہوتی ہے وہ نماز ہے، جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں جب تک جان میں جان ہے۔ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ یہ نماز ہے کہ آپ نے اخیر وقت میں اس کی وصیت کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ نماز ہے کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اگر نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال صحیح، نماز خراب ہوئی تو سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس نماز کی ادائیگی اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ ہو تب بھی اس نماز کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ او ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو لٹکایا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی پر۔ اور اگر نماز میں غفلت ہے تو اللہ نے ویل اور تباہی کی بات بھی کہی، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اور اگر نماز میں خشوع آ جائے، نماز میں انکساری آ جائے تو اس نماز کی ادائیگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس نماز کی ادائیگی مشکل ہے، لیکن اگر خشوع اختیار کرنے والے ہوں تو اس نماز میں بندے کو لذت ملتی ہے، نماز کی چاشنی اسے ملتی ہے۔ اس امت کی سب سے پہلی چیز جو اس امت سے چھین لی جانے والی ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ امام منذری نے صحیح الترغیب میں روایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع۔ اس امت سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے، حتی لا ترى فیہا خاشعا، یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ نماز میں کوئی خشوع اختیار کرنے والا نہ ہوگا۔ آخر خشوع نماز سے کیوں رخصت ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ نماز میں ہم اپنا وقت نکال کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، اتنا وقت دے رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ گفتگو صحیح طریقے سے چل سکے، اس لیے وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہم نماز میں جاتے ہیں تو ہمارے ذہن کو نماز سے باہر کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب سلام پھیرتے ہیں تو ہمارا ذہن پھر لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں زیادہ مشغولیت، سوشل میڈیا میں غلط چیزوں کا مشاہدہ،
نیک صحبت کا نہ ہونا، نمازوں میں غفلت کا پایا جانا، یہ چیزیں بھی سبب بنتی ہیں جن کی وجہ سے نمازوں کا خشوع متاثر ہوتا ہے۔ نمازوں میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو نماز سے باہر کرنے کی ہیں، اگر ہم نے ان پہ دھیان نہیں دیا تو نمازوں میں خشوع نہیں آ سکتا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ شریعت کی پابندی کریں۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کریں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اللہ کا ذکر کریں، نیک صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہو، دنیا داری میں زیادہ نہ لگے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ایسا کیا تو عجیب طریقے سے ہمارا ذہن تیار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر بھی کچھ چیزوں کو برتنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نماز میں خشوع اور خضوع آ سکے اور ہماری نماز واقعی وہ نماز ہو جو اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ٹھہرے، نماز کی لذت بھی ہمیں مل سکے۔ اس کے لیے 6 کام اگر ہم نے کر لیا ہماری نماز کی عجیب لذت ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نماز کی تیاری کریں۔ عام طور پر ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ اذان ہوئی غفلت میں ہے، یہاں تک کہ اقامت ہوتی ہے تو نماز کے لیے سوچتے ہیں، نہیں، اذان سنتے ہی اذان کا جواب دیں، پھر وضو کریں، وضو کرتے وقت وضو کی فضیلت کو دھیان دیں کہ آپ کے اعضائے وضو سے جو گناہ ہوئے تھے وہ وضو کرتے ہوئے جھڑ رہے ہیں۔ پھر مسجد کی طرف جائیں تو ایک قدم پر آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں، دوسرے قدم پر آپ کا ایک اجر اور ثواب بڑھ رہا ہے۔ یہ احساس پیدا کرتے ہوئے مسجد میں آئیں، اور جب نماز میں جائیں اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی عظمت کو ذہن میں بیٹھائیں۔ امام زین العابدین نماز کے لیے وضو کرتے تو ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر یہ کیفیت آپ کی کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے کہ ویحکم اتدرون الی من اقوم ومن ارید ان اناجی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں اور کس سے میں سرگوشی کرنا چاہتا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، ہم نماز میں آتے ہیں، رب کی عظمت ذہن میں بیٹھی ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے اندر محبت کا جذبہ ہو، او رب جس نے ہمیں اتنا اچھا روپ اور ریکھا دیا، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کی نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں، اس لیے محبت کا جذبہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین سے حیا کا جذبہ ہو۔ کیسے حیا کا جذبہ؟ کہ اسی رب کا کھا رہے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا زمین کو حکم دیتا زمین نگل لیتی، آسمان کو حکم دیتا آسمان اچک لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ اسی طریقے سے ہیبت کا جذبہ ہو، ڈر کا جذبہ ہو۔ وہ رب جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں، جبریل امین کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی رات ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی اللہ کے ڈر سے ایسی حالت ہو چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا تو اللہ کی ہیبت سے وہ بوسیدہ ٹاٹ کے جیسے ہو چکے تھے۔ اس لیے نماز میں جائیں تو اللہ اکبر جو ہم کہہ رہے ہیں اس لفظ پہ غور کریں۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کے سارے تقاضے پیچھے، ہماری نوکری پیچھے، ہمارے بال بچے پیچھے، اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ہیں۔ گویا کہ دنیا کے سارے تقاضوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال رہے ہیں، اپنے رب کو اپنے سامنے ڈال رہے ہیں۔ آپ کا رب ہے جس سے سرگوشی کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ اگر آپ اللہ اکبر کے اس لفظ پہ غور کریں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ سب کی سب چھوٹی ہیں، عجیب کیفیت ہوگی آپ کی نماز کی۔ تو یہ احساس ہماری نماز میں دوسرے نمبر پر پیدا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر نماز میں جائیں تو موت کو یاد کر لیں۔ ہم اس انداز میں نماز پڑھیں گویا کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد پھر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذکر الموت فی صلاتک فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته وصل صلاة رجل لا يظن انه يصلي صلاة غیرها، نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ ایک بندہ اگر نماز میں موت کو یاد کرے گا تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ نماز کا حق ادا کرے، اور ایسے انسان کے جیسے نماز ادا کرو گویا کہ وہ لگتا ہے کہ اس نماز کے بعد پھر اسے دوسری نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اور کیا ہم واقعی اپنی زندگی کے بارے میں ضمانت لے رکھے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے تک زندہ رہیں گے؟ اس لیے نماز میں جائیں تو یہ سوچیں کہ شاید میری یہ آخری نماز ہو۔ اس کیفیت میں اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کی کچھ شکل ہی اور ہوگی، اور پھر نماز میں احسان کی کیفیت آنی چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں یہ کیفیت ہوگی کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے۔ کیا ہمارا ذہن ادھر ادھر جائے گا؟ قطعاً نہیں جا سکتا۔ اس لیے جب ہم نماز میں جائیں تو موت کو یاد کریں، اور پھر چوتھے نمبر پر مناجات کا تصور خود میں پیدا کریں۔ نماز کیا ہے؟ نماز رب سے سرگوشی ہے۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ معمولی ملک کا پردھان منتری اگر ہمیں لیٹر بھیج کر کے بلائے تو ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں، دسیوں انسان سے کہتے ہیں کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے لیے جانے والا ہوں۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ، اس نے ہمیں توفیق دی اس مسجد میں آنے کی۔ اس مسجد میں آنا بھی توفیق کی بات ہوتی ہے، سب لوگوں کو یہ توفیق نہیں ملتی، اور اگر توفیق مل گئی ہے، رب ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ان احدکم اذا کان یصلی فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی۔ تم میں سے ایک آدمی جب نماز ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، بات نہیں، سرگوشی کرتا ہے۔ اس لیے وہ غور کر کے دیکھ لے کہ کیسے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ ایک ایک جملے پر اللہ تعالی جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندے کو ایسے تلاوت کرنی چاہیے گویا کہ وہ اپنے رب کا جواب سن رہا ہے۔ اس کیفیت میں ہماری نماز ہوگی تو سمجھ لو کہ اس نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا صلیتم فلا تلتفتوا فإن اللہ ینصب وجہہ لوجہ عبدہ فی صلاتہ ما لم یلتفت۔ جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر ذہن متوجہ مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آنکھ پر اپنی آنکھ جما دیتا ہے یہاں تک کہ وہ غافل ہو جائے۔ گویا کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے ہم سے متوجہ ہو جاتا ہے، ہماری قرأت سنتا ہے اور ہمارے اوپر اپنی نظریں جما دیتا ہے۔ اگر ہم غافل ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اثر میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، الی خیر منی، الی خیر منی، اے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، کسی انسان سے آپ بات کر رہے ہو، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ اس سے نظریں پھیر لو، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں آئیں، اس سے مناجات کریں، وہ ہماری نظر پر نظریں جمائے ہوا ہے۔ جب ہم غافل ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے، الی خیر منی، الی خیر منی، میرے بندے کیا مجھ سے بہتر کی طرف تم توجہ دے رہے ہو؟ کیا مجھ سے کسی بہتر کی طرف توجہ دے رہے ہو؟
اسی لیے میرے بھائیوں، نماز میں ہم جاتے ہیں تو اس نماز کا حق ادا کریں اور یہ سوچیں کہ رب سے سرگوشی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 5ویں نمبر پر یہ احساس تب ہو سکتا ہے جب کہ ہم نماز کی دعاؤں کو، نماز کی صورتوں کو، نماز کے اذکار اور اوراد کو سمجھتے بھی ہوں۔ اس لیے کچھ وقت نکالیں۔ دنیا کے سارے تقاضے ہم برتتے ہیں تو نہیں، کیا ہم نماز جس میں اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں اسے ہم نہیں جان سکتے؟ کیا نہیں سمجھ سکتے؟ کچھ وقت نکالیں گے تو آسانی سے نماز میں جو دعائیں ہیں، جو صورتیں ہیں، جو اذکار ہیں، ان کے معانی کو سمجھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر یاد کرنا کافی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو معنی یاد ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یاد ہونے کے ساتھ، معانی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان معانی پہ غور بھی کریں۔ پڑھ رہے ہیں تو غور کریں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس میں آپ دنیا کے جتنے بھی نیک بندے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ السلام علینا، نماز میں جتنے لوگ ہیں، ہمارا امام ہے، نماز میں جتنے لوگ حاضر ہیں، سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں جنات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ دنیا میں جتنے بھی نیک بندے ہیں، فرشتے ہو سکتے ہیں، جتنے جو گزر چکے ہیں وہ سب کے سب نیک بندے ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے جنات ہو سکتے ہیں جو نیک بندے ہیں۔ سب کے لیے آپ نے دعا کیا لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کہا ہے نماز میں۔ اسی لیے نماز میں ادھر ادھر ہمارا ذہن چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز کی کیفیت کو بدلیں گے۔ ابھی جو نماز پڑھی جا رہی ہے اسی نماز میں ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اگر ایسا کرنے کے باوجود بھی ہمارا ذہن متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم نے شروع گفتگو میں ہی کہا کہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ یہ رابطہ رب سے باقی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ انہوں نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ، نماز میں شیطان میری قرت اور میرے بیچ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنذب فاذا احسسته فتعوذ باللہ منہ وادفل علی یسارک ثلاثا۔ دیکھو یہ شیطان ہے جس کا نام خنذب ہے۔ جب تمہیں یہ احساس ہو تو اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو، نماز کی حالت ہی میں بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یہ وسوسہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو یہ وسوسہ جاتا رہا۔ لہذا ہمیں بھی اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع حاصل کرنا ہے، نماز کی لذت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.